اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24 تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس کا ترجمہ اور جس کی تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چند عورتوں کا، اسلامی سماج و معاشرے کے اندر ایسی چند عورتوں کا ذکر کیا ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا کہ باپ کی جو بھی منکوحہ ہوگی، یعنی باپ جس عورت سے بھی شادی کرے گا، بیٹے کو اسے شادی نہیں کرنا ہے، بیٹے کے لیے وہ عورت حرام ہے، بالکل اس کی ماں کی طرح سے، یعنی سوتیلے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا ہے کہ جو تمہاری سوتیلی ماں ہے وہ تمہاری ماں ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی ایک فہرست، ایک لسٹ ہمارے سامنے نازل فرمائی ہے کہ جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، اور ان عورتوں کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ خاندان اور نسب اور رشتہ داری کے اعتبار سے 7 عورتیں ہیں جن سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے اور بھانجی ہے۔ اور اسی طرح سے رضاعت کے اعتبار سے بھی یہی 7 رشتے ہیں، 7 خواتین ہیں، 7 طرح کی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور یہ محرمات میں سے آتے ہیں، یہ غیر محرم نہیں ہوتے ہیں، یہ محرم ہوتے ہیں۔ محرم ان عورتوں کو کہتے ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو رضاعت کے اعتبار سے رضاعی ماں، رضاعی بیٹی، رضاعی بہن، اسی طرح سے رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھتیجی اور رضاعی بھانجی۔ اور سسرال کے رشتے کے اعتبار سے 4 عورتیں ایسی ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، جس میں سے 2 جو ہیں وہ کمپلیٹلی ہیں۔ ایک ساس یعنی بیوی، جس عورت سے شادی کیا اس کی ماں کمپلیٹلی حرام ہو گئی، کبھی بھی وہ حلال نہیں ہو سکتی، صرف نکاح کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بیٹے کی بیوی، بہو، وہ بھی حرام ہے۔ اور 2 عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کنڈیشن ہے۔ ایک، اگر کسی عورت سے شادی کیا ہے اور اس کو پہلے سے لڑکی ہے پہلے شوہر سے، تو شادی کرنے کے بعد جب ان سے ہم نے زندگی شروع کر دی، جیسے شوہر و بیوی رہتے ہیں ویسے رہنا شروع کر دیا، ان سے ضرورت پوری کر لیا، ان سے لطف اندوز ہو لیے، تو ان کی جو لڑکیاں ہیں، جو اگرچہ ان کے دوسرے شوہر سے ہیں لیکن وہ لڑکیاں بھی حرام ہو جائیں گی، اور اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ ربیبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا، وربائبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یعنی یہاں پر جو ربائب ہے یہ ربیبہ، وہ لڑکی جس کو ہماری بیوی نے اپنے پہلے شوہر کے گھر سے لے کر کے جو آئی ہیں اس کو کہتے ہیں ربیبہ، یہ لڑکی بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے سسرالی رشتے کے اعتبار سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 2 بہنوں کو اکٹھے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ایک بہن اگر فوت ہو گئی یا ان کو طلاق دے دیا تو پھر ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن 2 بہنوں کو اکٹھے جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کو بھی اکٹھے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے خالہ اور بھانجی کو بھی اکٹھے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان خواتین کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء، یہ محصنات کا جو لفظ ہے
یہ عربی میں احسان سے آتا ہے، احسان، اور احسان کا 4 معنی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر۔ احسان کا 4 معنی، ایک شادی، دوسرا آزادی، تیسرا پاک دامنی، اور چوتھا اسلام۔ اور اسی سے محسنات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں۔ لیکن یہاں پر والمحسنات کا مطلب ہے شادی شدہ عورتیں، یعنی شوہر والی عورتیں، جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو۔ جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپشن کیا، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو تمہاری لونڈی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ابھی جو لونڈی کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں سمجھ لیجئے کہ جس زمانے میں یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم کے نزول کے وقت غلام اور لونڈی کا جو چلن تھا وہ سماج و معاشرے کے اندر عام تھا۔ اور غلام اور لونڈی سماج و معاشرے میں بنتے تھے کیسے؟ اس کے 2 ذریعے تھے۔ ایک ذریعہ یہ تھا کہ کچھ ایسے خاندان تھے جو صدیوں سے ان کے مرد اور عورت کو بیچ دیا جاتا تھا، ان کے لیے بازار لگتا تھا، جیسے گائے بیل کا بازار لگتا ہے نا، ویسے ہی بازار لگتا تھا، اور اس میں وہ رہتے تھے۔ دیکھنے والا آتا تھا اور دیکھ کر کے پسند کر کے لے کے جاتا تھا، اس کا پیسہ کمپلیٹ ادا کرتا تھا۔ تو یہ غلامی کا ایک چلن تھا جو اس زمانے میں تھا، اس طرح سے غلام اور لونڈی بنتے تھے۔ ایک ذریعہ یہ تھا، اور دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی، اور خاص طور سے مسلمانوں کی جنگیں جو کفار مشرکین سے ہوئی، تو اس میں جو عورتیں اور مرد قید ہو کر کے آتے تھے، تو مرد غلام ہوتے تھے اور عورت لونڈی ہوتی تھی۔ تو یہ دونوں طرح کی جو لونڈیاں ہیں یہ اسلام میں برقرار رکھا گیا، غلام اور لونڈی بھی۔ لیکن اسلام نے کچھ ایسے قانون، کچھ ایسے کنڈیشن، کچھ ایسے حساب کتاب بنائے جس میں غلام اور لونڈیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سہولت ہو، زیادہ سے زیادہ آسانی ہو۔ اور اسلام نے یہ بھی کہا، آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے آیات کے اندر، بہت ساری آیات کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین کے اندر جو بعض عملوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں غلام کو آزاد کرنا، اور غلام کو آزاد کرنا، اگر کوئی غلام ہے اس کو اگر خرید کر کے آزاد کر دیا، اسلام میں یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اسلام نے کچھ ایسے کنڈیشن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ شادی شدہ عورتیں چاہے کوئی بھی ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر جو تمہاری لونڈی ہو گئی ہے، جس طرح سے خرید کر کے لایا ہو یا جنگ ہوئی ہو، اس میں مسلمان کو مال غنیمت کے طور پر ملا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ضرورت کو پوری کرنا اس کی اجازت دی گئی۔ اب یہاں پر لونڈی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر میں کام کرنے والی عورتیں، بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والی، یہ بات نہیں ہے۔ لونڈی سے مراد وہی ہے جو 2 ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے دیا ہے، اور اسی لونڈی سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن کب؟ جب وہ آپ کی ملکیت میں آئے تو ایک حیض گزر جانے کے بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، مسند احمد میں روایت کیا ہے، اور امام احمد کے علاوہ امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الرضا کے اندر، امام ترمذی نے جامع ترمذی کتاب النکاح کے اندر، امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کتاب التفسیر کے اندر، اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر روایت بیان کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ اوتاس، اس میں لونڈی آئی، غلام آئے، تو مسلمانوں کے حصے میں بہت ساری لونڈی آئی، تو مسلمانوں نے ان سے جو ہے ضرورت پوری کرنے کو ناپسند کیا کہ کیسے کریں، ان کے شوہر موجود ہے، سب کفار و مشرکین ہیں، اب ہم ان سے کیسے جو ہے ضرورت پوری کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرما دی کہ والمحصنات من النساء، شوہروں والی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر کوئی تمہاری ملکیت میں آ جائے، تمہاری لونڈی بن کر کے آ جائے، تو استبراء رحم کے بعد ان سے ضرورت کو پوری کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی تعداد کی قید نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ